اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو آج کی اس مبارک اور مسعود رات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ دو مہینہ اور 8 دن ایام عزا گزارنے کے بعد جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو شیعہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جشن مناتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے رسول اکرم اور دوسرے ائمہ کی احادیث ہیں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیعتنا، ہمارے شیعہ جو ہیں وہ یفرحون بفرحنا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم میں جو ہیں وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ تو شیعوں کی کوئی خوشی اور غم نہیں ہے سوائے اہل بیت کی خوشی اور غم کے۔ ان کا غم ہے تو غم مناتے ہیں، ان کی خوشی ہے تو خوشی مناتے ہیں۔ تو 2 مہینہ 8 دن گزارنے کے بعد 9 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں۔ اس کی 2 کم سے کم اہم وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کے دن کو تولا اور تبرہ کے طور پر منایا جاتا ہے، کہ تولا یعنی اہل بیت سے محبت اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ تو تولا اور تبرہ تو ہم نے ویسے یہ 2 مہینہ 8 دن بھی کیا ہی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، چونکہ فضائل پڑھتے ہیں تو وہ تولا ہی ہے، اور آپ جب مصائب پڑھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے تبرہ ہے، چونکہ دشمنان اہل بیت نے جو کام انجام دیے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ تقریباً جو ہے وہ تبرہ ہی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ تو تولا اور تبرہ کے لیے آج کا دن مخصوص ہونا یہ صرف ایسے ہی ہے، کہہ دیا گیا ہے، ورنہ 2 مہینے 8 دن بھی ہم نے تولا اور تبرہ ہی کیا ہے۔ اور تولا اور تبرہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اس کو جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو میں، خاص طور سے مسلمان اور اس میں بھی خاص طور سے شیعہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت دونوں چیزیں جو ہے وہ انجام دے، چونکہ یہ ہمارے فروع دین میں ہے۔ دین کی جو شاخیں ہیں اس میں جو 10 چیزیں گنائی گئی ہیں اس میں سے ایک جو ہے وہ تولا اور تبرہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً اگر آپ دیکھو تو 57 سوروں میں 57 سوروں میں جو ہے وہ 233 مرتبہ جو ہے وہ تولا کا لفظ آیا ہے، 233 مرتبہ۔ اور قرآن مجید کے تقریباً 20 سوروں میں 30 مرتبہ جو ہے وہ لفظ تبرہ آیا ہے۔ تو خود آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ تولا یعنی اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے دوستوں سے محبت کرنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے جو ہے وہ نفرت کرنا۔ تو اس کی جب ہم قرآن مجید میں جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے دشمنوں کو جو ہے وہ دوست رکھیں۔ تو بھئی یہی تو تبرہ ہے
یعنی اگر کوئی اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں رکھتے۔ اسی کا نام جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو تولا اور تبرہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی دین کا کمال جو ہے، یعنی دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب ہماری ولایت ہو اور ہمارے دشمنوں سے براعت ہو، یعنی ہمارے دشمنوں سے نفرت ہو، ورنہ دین مکمل نہیں ہوتا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول ایک آدمی ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن دشمنوں سے نفرت میں کمزور ہے، یعنی دشمنوں کی جب بات آتی ہے تو مثلاً اس کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، مثلاً جب ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے میں درمیان میں بھی ہو جاتی ہے بات کہ وہ جب کبھی خلفاء کی بات آ جائے یا معاویہ کی بات آ جائے یا یزید کی بات آ جائے تو کبھی کبھی کیا، ارے انہیں چھوڑو نا، ہمیں کیا مطلب، نہیں کیوں چھوڑے بھائی، چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہی ان کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہ جو کمزوری ہے، یہ گویا یہ وہ برات میں اور دشمنی میں ایک طرح کی کمزوری ہے۔ تو امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کا جو ایک چاہنے والا ہے وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے محبت کا، لیکن دشمنوں سے نفرت میں کمزور ہے۔ امام نے کہا اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت میں اس میں کمی ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے اپنی اس بات میں۔ نہیں، جتنی شدید محبت ہے اتنی ہی شدید جو ہے وہ دشمنوں سے نفرت جو ہے وہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو تولا اور تبرہ، محبت اور دشمنی جو ہے وہ دشمنان خدا اور رسول سے، یہی تو اصل ہے، یہی تو اسلام ہے۔ یہی ایک ایسا کام ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کام انجام دیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اچھا، ہم یہی سوال اگر خود اپنے سے کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، انفاق کیا ہے، خیرات کی ہے، مثلا ہم نے ذکر کرتے ہیں ہم تیرا۔ تو جناب موسیٰ نے بھی یہی کہا، ہم تو یہ کہیں گے ہی تو، لیکن جناب موسیٰ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے کہا میرے لیے کیا کیا، کہا میں نے نماز پڑھی تیرے لیے، روزہ رکھا، انفاق کیا، ذکر کیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ میرے لیے کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا؟ بھائی اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہیں پتہ ہے نا کیا ہے، حق کی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ تم نے اگر روزہ رکھا تو تم نے اپنے کو جہنم سے بچایا، چونکہ روزہ جو ہے وہ جہنم کے لیے سپر ہے۔ اگر تم نے جو ہے وہ خیرات کیا، انفاق کیا، تو یہ تو روز قیامت اور روز محشر جو ہے تمہارے اوپر سایہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ اگر تم نے ذکر الہی کیا تو اس کی شعاع میں، اس کی روشنی میں تو تم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس میں میرے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ نماز تم نے اپنے لیے پڑھی، روزہ تم نے اپنے لیے کیا، انفاق تم نے اپنے لیے کیا، ذکر الہی تم نے اپنے لیے کیا۔ اب جناب موسیٰ سوچنے لگے اور کہا کہ پروردگار میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر تو ہی بتا۔ تو نے کہا دیکھ، کبھی تو نے میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ کبھی تو نے میرے لیے کسی سے محبت کی؟ یعنی گویا میرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنوں سے نفرت، یہ ہے میرے لیے۔ نماز اور روزہ تو ہے وہ تو تمہارے لیے ہے، انفاق جو ہے وہ تمہارے لیے تھا۔ تو یہ جو تولا اور تبرہ، اہل بیت سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت، یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ 2 مہینے 8 دن بھی ہم یہی کرتے ہیں، اور اگر آج کا دن بھی معین ہے تو اس میں بھی یہی کر رہے ہیں، اس میں بھی یہی کرنا ہے، تولا بھی کرنا ہے، تبرہ بھی کرنا ہے۔ تولا اور تبرہ جو ہے یہ کئی طرح کا ہے۔ قلبی ہے ایک، تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ دل سے آدمی، یعنی دل سے جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے اور دل میں جو ہے وہ اہل بیت کے دشمنوں سے جو ہے وہ نفرت بھی رکھے، اس لیے کہ دل جو ہے وہ محبت اور دشمنی دونوں کا مرکز ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے بات۔ لہٰذا کیا چاہیے اسے؟ وہ محبت بھی آدمی کے دل میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، پہلی چیز قلبی طور پر دل میں جو ہے وہ محبت اور نفرت جو ہے وہ دونوں ہونی چاہیے، چونکہ یہی جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زبانی بھی ہو، یعنی وہ جو محبت ہے وہ زبانی بھی ہو، یعنی زبان سے اظہار بھی کرے محبت کا۔ ایسا نہ ہو کہ بس اب دل میں تو ہے، اور اب دل میں ہے لیکن نہ کبھی اظہار کرتا ہے محبت کا اور نہ کبھی اظہار کرتا ہے دشمنی کا، نہیں۔
دل میں ہے تو زبان پہ بھی لائے، اظہار بھی کرے محبت کا، ولایت کا، دشمنی کا، دونوں کا جو ہے وہ اظہار کرے۔ آپ دیکھیں کہ وہ عتبہ حکم بن عتبہ، وہ یہ کہتا ہے کہ میں 5ویں امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کا مجمع جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، پورا کمرہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا امام کا، کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ عصا کا سہارا لیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، دروازے میں داخل ہوا، لیکن جگہ نہیں تھی بالکل اس کے، اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اس کے ہاتھوں سے، اور وہ دروازے ہی پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے امام کو سلام کیا، 5ویں امام کو۔ 5ویں امام نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد اس نے جو مجمع بیٹھا تھا اس کو سلام کیا، تو جو بیٹھے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ جواب دے دیا۔ جب وہ جواب دے چکے لوگ باغ، تو پھر وہ امام کی طرف متوجہ اور کہا فرزند رسول مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، یعنی جگہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی مگر مجھے اپنے پاس ذرا بلا لیجئے، اور میں جو ہوں وہ آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت کسی دنیا کی وجہ سے نہیں ہے کہ کسی لالچ میں کر رہا ہوں میں، اور اسی طرح آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ جو دشمنی جو ہے نا یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے میرے ماں باپ کو کسی کو قتل کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ لالچ میں ہے نہ یہ کسی اس کی وجہ سے، بس میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، حرام کو حرام سمجھتا ہوں، آپ کے حکم کا جو ہے وہ سر تسلیم جو ہے وہ خم کرتا ہوں ہر وقت۔ آپ بتائیے کیا میری نجات ہو جائے گی میرے اس عقیدے کی بنیاد پر؟ تو اس میں بنیادی طور پر کیا چیز پوچھی اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، کیا میری نجات ہوگی اس میں؟ امام نے یہ ساری باتیں سنی، کہا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، اور اپنے بغل میں بٹھایا۔ بعض جگہ میں نے دیکھے ملا کہ امام نے اتنا نزدیک بٹھایا اس کو کہ آپ کی ران اس کی ران سے ٹکرا گئی، مجمع تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، فل تھا، تو امام نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ بٹھا لیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہی سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے، یہی سوال ایک بوڑھے نے میرے بابا سے کیا تھا، یعنی چوتھے امام سے، کہا میرے بابا سے یہی سوال کیا تھا اس نے، اور کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ اگر تم اسی حالت پہ مر جاؤ نا، یعنی اہل بیت سے محبت، ان کے دوستوں سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت، اگر تم اسی حالت پہ زندہ رہو گے تو کامیاب رہو گے، یعنی کہ تمہاری عاقبت بخیر ہوگی، اور اگر تم مرنے لگو گے نا اور جب تمہاری روح نکلنے لگے گی اور وہ یہاں تک پہنچے گی نا تو علی، فاطمہ، حسن اور حسین تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم جنت میں جو ہے وہ ان کے پاس ہو گئے، ان کے درجے میں ہو گئے۔ اس نے یہ سنا اور کہا فرزند رسول ذرا ایک بار اور کہیے نا آپ نے کیا کہا ہے۔ امام نے پھر جملوں کو دہرایا اور کہتے ہیں کہ اس نے ان جملوں کو سنا اور ایک مرتبہ کہا مولا اچھا اپنا ہاتھ تو دیجئے، امام کا ہاتھ لیا، اسے چوما، چہرے پر پھیرا، اور پھر کہتے ہیں کہ اپنا کپڑا ہٹایا، سینے پر پھیرا، پیٹ کے اوپر پھیرا، اور اب کھڑا ہوا، اور وہی جملے جو امام نے کہتے دہراتا ہوا جو ہے وہ چلا ہے، ایسا ہوگا اگر میں زندہ رہا تو یہ رہا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو ایسا ہوگا، مرتے دم تک ائمہ کی جو ہے وہ زیارت ہوگی، یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اگر کوئی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے، اگر کوئی جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے۔ تو یہ جو تولا اور تبرہ والی بات آتی ہے نا، یہ کہ آج کا دن صاحب جو ہے وہ تولا اور تبرہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ قلب میں دلی اعتبار سے بھی ہونی چاہیے اور اس کو زبان سے بھی اس کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے۔ تبرہ میں تھوڑا خیال رکھے آدمی تبرہ کرتے وقت، یعنی کہ نفرت کا اظہار کرنا ہے مگر نفرت کے اظہار میں گالی گلوچ، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے ماں بہن کی کرنے لگے آدمی کہیں سڑک پہ کھڑا ہو کے، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کہ یہ اس میں یہ جو ہے وہ تو اسلام اس کی اجازت قطعاً دے ہی گا نہیں، ویسے بھی شریعت اسلامی میں بھی ائمہ نے بھی، اور یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس منطق نہ ہو، جن کے پاس کوئی جواب نہ ہو چیزوں کا، یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اس کے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ ہم لوگ جب کبھی کبھی کر لیتے ہیں ایسی جگہ، ادھر تو نہیں ہوتا افریقہ، اور آپ لوگ تو کر بھی نہیں پاؤ گے ڈرپوک لوگ، لیکن وہاں جو کرتے ہیں وہ لوگ جہاں کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اس کے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اس کے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں ان کو، ان کی وجہ سے دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اس کی تو شریعت تو اجازت دیتی نہیں، سماج معاشرہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آدمی جو ہے وہ سے کام کرے، چونکہ اس اور خاص طور سے 9 ربیع الاول کو کر لیتے ہیں، وہ تو صاحب جو ہے وہ ایک پتلا بناتے ہیں دوسرے والے کا، اور صاحب اس کو جو ہے وہ مار پیٹ. ایک مولوی تھے ہمارے یہاں لکھنؤ میں، وہ تو صاحب کندھے پہ بیٹھ کے لوگ ان کو کندھے پہ بٹھا لیتے تھے اور وہ سر پہ دوپٹہ ڈال لیتے تھے. وہ بڑے مشہور ذاکر تھے، بڑے مشہور ذاکر تھے وہ، اور قد کتنا لمبا وہ پتلا بنایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر چپل اور جوتے، اور وہ کندھے پہ بیٹھے ہیں اور وہ دوپٹہ سر پہ ڈالیں، اور ہاں 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 پورا ہو رہا. اب وہاں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا، جو بولے گا وہی پٹے گا، وہی جوتے کھائے گا، تو کوئی بول. مگر اس کے بڑے نقصانات ہیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آیت اللہ مظاہری اخلاق کے استاد ہیں ایران کے اندر. انہوں نے ایک دن ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ آغا مرشی کے جو والد تھے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں آغا مرشی نے بیان کیا اپنے والد کے بارے میں. وہ نجف کے علماء میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد جو ہے وہ سنی تھا، وہ کرمان شاہ کا رہنے والا تھا. کہا وہ پڑھ پڑا کے واپس آ گیا تھا ایران، اور کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ بھی آ رہے تھے. کہا میرے والد، یعنی آغا مرشی کہتے ہیں ان کے والد، کا وہ ایران آ رہے تھے. اور کہا وہ کرمان شاہ جب پہنچے تو رات ہو گئی. کرمان شاہ اس وقت جو ہے وہ شیعہ سنی کے جھگڑے وہاں بہت ہوتے تھے، تو ان کا ڈر سا لگا کہ یار یہ رات یہاں رکنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بسم اللہ و باللہ و ملت رسول اللہ کہہ کے مجھے جو ہے وہ کر دے. کہا مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اور اب ہوا یوں کہ اچانک ان کی نگاہ اس شاگرد پہ پڑ گئی اپنے، اور وہ شاگرد نے بھی جیسے ہی دیکھا فوراً بھاگ کے کہا ارے سرکار آپ ہمارے گھر چلیے نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. وہ گھر لے گیا، بڑھیا کھانا وانا کھلایا. کھانا وانا کھانے کے بعد بدھ کی رات تھی، اس نے کہا کہ چلیے ایک جلسہ سا ہے وہاں چلتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو ویسے بھی بیچارے مہمان تھے، کیا منع کرتے. کہنے لگے ہاں چلو. وہاں گئے، بیٹھ گئے جا کے. کہا اب آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوئے، بڑی بڑی موٹی موٹی مونچھوں والے لوگ آنا شروع ہوئے، ٹنگے تڑنگے. یہ کہنے لگے آج میری قربانی طے ہے. اور صاحب جو ہے وہ بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ ایک دسترخوان بھی لگا دیا چمڑے سے کا. بس میری وحشت بڑھتی جا رہی تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑ رکھا، اور صاحب جو ہے اس کو وہاں اس دسترخوان پہ جو وہ لگا ہوا تھا چمڑے کا، کہا اس پہ بٹھا کے اس سے جو ہے اس کی گردن اڑا دی. اور کہا ہنس رہے تھے سارے کے سارے. میں نے سوچا کہ ابھی میرا نمبر ہے شاید اس کے بعد. اور کہا انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی شیعہ، تو کہا وہ جو میرا شاگرد تھا اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو پکے والا سنی ہے، یہ تو میرا استاد ہے، اس کی تم بات نہ کرو. کہا وہاں سے بچ بچا کے آئے تو کہنے لگا سرکار آپ میرے استاد ہو، میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں صرف ایک پیغام دلوانا تھا علماء نجف کے لیے. ایک پیغام دلوانا تھا کہ آپ جب وہ کرتے ہو نا نو کو، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں. آپ وہاں یہ کرتے ہو نا، پھر ہم ایسے کرتے ہیں. ہم کسی جوان کو پکڑتے ہیں، اس کو قید رکھتے ہیں، اور پھر شب چار شنبے میں جو ہے وہ اس کو لاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہم اس کو قتل کرتے ہیں. تو وہ جو زبانی تولا اور تبرہ ہے نا، تو خاص طور سے تبرہ، اس سے تو یعنی کہ کسی طرح سے اجازت بھی نہیں ہے، اور اس کے بڑے نقصانات جو ہیں وہ ہیں. جو لوگ سیریا وغیرہ جا گئے ہیں اور جاتے ہیں، اور انہوں نے کبھی کبھی جو وہاں ماحول بگاڑتے ہیں ہم لوگ، اور اس کا خمیازہ ہم تو چلے آتے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ بھگتتے ہیں اس کو. تو تولا اور تبرہ جو ہے یہ قلباً بھی ہے، اور جو ہے وہ زبان کے ذریعے سے بھی جو ہے ضروری ہے. خاص طور سے تبرہ میں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمیں ان کے کاموں سے برات ہے، یہ جو انجام دیتے ہیں ہمیں ان سے دوری ہے، بس یہ ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب جو ہے وہ گالی گلوچ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے. اچھا، اور اس میں بھی سب سے اہم جو چیز ہے تولا اور تبرہ، وہ عملی تولا اور تبرہ ہے، عمل میں ہونا چاہیے نا. عمل میں تبرہ اور تولا کا مطلب کیا ہے؟ تولا کا عمل میں مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت انجام دیں وہ ہم کریں، اور تبرہ میں عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت انجام دیتے تھے اس سے دوری کریں. اصل یہ ہے. تو عملی تبرہ یہ ہے کہ جو وہ کرتے تھے اس سے بچے. عملی تولا یہ ہے کہ جو اہل بیت کرتے تھے اس کے اوپر عمل کریں. یہ اصل ہے. اور یہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہونا چاہیے. جو چیزیں ادھر دیکھیں اس سے بچیں، اور جو چیزیں اہل بیت کی ہیں ان کو لے لیں. یہ عملی تولا اور جو ہے وہ تبرہ ہے. اور پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ائمہ کے وقت میں جو ہے وہ پائے جاتے ہوں.
محی الدین اربلی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا اونگ رہا ہے. شاید مجلس لمبی ہو گئی ہوگی, اونگ رہا, کیونکہ مجلس ہی میں نیند آتی ہے نا, اس کے علاوہ تو نہیں آتی. تو صاحب وہ اونگ رہا تھا اس طرح. ایک مرتبہ زور کا جھٹکا لگا, امامہ نیچے گر گیا. زور کا جھٹکا لگا. اچھا, اس کی ان میں خاصیت یہ ہوتی ہے, آپ جیسے ہی جھٹکا گرا آپ کو سو رہے تھے کیا؟ نہیں تو وہ کبھی آدمی اقرار نہیں کرتا اس میں. تو بہرحال وہ امامہ نیچے گرا تو دیکھا کہ اس کے سر میں جو ہے وہ بڑا سا زخم ہے, نشان ہے زخم کا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا جو وہاں بیٹھے تھے, بھائی یہ کیسے چوٹ لگی تمہارے؟ اس نے کہا کہ یہ جنگ صفین کا زخم ہے. جنگ صفین کہاں سے آئی بھائی؟ یہاں تیرا تو پردادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب جنگ صفین ہوئی. امام علی کا زمانہ تھا جنگ صفین کا, اس میں کہاں سے تیرے زخم لگ گیا؟ یہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوا. تو کہا اچھا اس کا ایک واقعہ ہے. اس نے کہا میں مصر جا رہا تھا, ایک اور آدمی میرے ساتھ ہو گیا, راستے میں باتیں ہونے لگیں, مذہبی باتیں چھڑ گئیں, جنگ صفین کا ذکر آ گیا. وہ کہتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ تھا اس نے کہا اے کاش اگر میں جنگ صفین میں ہوتا نا تو علی اور اصحاب علی کو خوب قتل کرتا. اس نے کہا جیسے ہی اس نے کہا میں بھی تب کیا, میں نے کہا اگر میں ہوتا نا تو معاویہ اور اس کے جو ساتھی ہیں انہیں خوب قتل کرتا. ان دونوں میں ہو گئی, شروع ہو گئی بحث. اور اب نتیجہ ہوا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, وہ ہم نہ اس وقت تم تھے نہ میں تھے, لیکن اب تو ہے نا, چلو دونوں لڑتے ہیں, جو بچے گا بچے گا. اور اب دونوں نے تلوار نکال لی اور اب تھوڑا رد و بدل ہوا. اور اب یہ کہتا ہے کہ اس کی تلوار جو ہے وہ میرے سر پہ لگی یہاں, اور کہا میں جیسے ہی نیچے گرا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی آدمی آیا گھوڑے سے, اور اس نے جو ہے وہ اپنے اس کے ساتھ جو لکڑی تھی یا کیا تھا اس سے مجھے جو ہے وہ ہلایا, اور میری آنکھ جو ہے وہ کھلی, اور کہا وہ مجھے دیکھ کے گھوڑے سے نیچے اترا, اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, اور کہا فوراً میرا زخم جو ہے وہ صحیح ہو گیا. اور مجھ سے کہا تھوڑا رکو میں بھی آتا ہوں. وہ گیا اور کہا چند لمحوں میں واپس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک سر تھا کٹا ہوا اور ایک سواری تھی. اس نے کہا یہ تمہارے اس دشمن کا سر ہے اور یہ اس کی سواری ہے. چونکہ تم نے ہماری مدد کی تھی ہم نے تمہاری مدد کی. جس طرح اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو میں نے پلٹ کے کہا آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ تو کہا میں امام زمانہ امام عصر ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا سنو, اس کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو کہنا کہ صفین میں لگا, یہ صفین کا زخم ہے. تو عملی طور پر جو ہے وہ جو محبت یا جو برات اور تبرہ, وہ جو نفرت ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے عملی طور پر. اور یہی اصل ہے. قلباً زباناً اپنی جگہ ہیں, لیکن اہم یہ ہے کہ جو ولایت تولا کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے جو ہے وہ ان کے پیروکار بنا جائے, اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے عمل سے جو ہے وہ دوری کی جائے. تو آج کا جو دن ہے نا وہ تولا اور تبرہ کا دن ہے, لیکن یہ بس کر دیا ہے مخصوص, ورنہ تولا اور تبرہ پوری زندگی ہے. یہ تو فروع کا حصہ ہے ہمارے تولا اور تبرہ, اور اس کی بے پناہ تاکید ہے قرآن مجید میں. ایک بات. دوسری چیز, آج جو ہے وہ اب وہ جو تبرہ ہے نا, تو اب تبرہ کے لیے کن لوگوں سے ہو خاص طور سے, چونکہ واقع کربلا کے فوراً بعد یہ معاملہ ہے, یعنی کہ ایام عزا کے فوراً بعد ہم جو ہے وہ 9 ربیع الاول مناتے ہیں. تو اس کی ایک اہم وجہ ہے, اور اس کی اہم وجہ جو ہے وہ عمر سعد کا قتل ہونا ہے آج کے دن. اس ملعون کو جو ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ قتل کیا گیا, عمر سعد. یہاں سے تھوڑا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے بات, وہ عمر کا چکر میں پتہ نہیں, ویسے شیعوں نے جان بوجھ کے لگایا ہوگا یہ, ورنہ انہیں تاریخ سب پتہ ہے کہ کون مرا ہے آج کے دن کون نہیں مرا, مگر انہوں نے سوچا دونوں فائدے اٹھا لیں کیا چل رہا ہے. ورنہ ہماری اکثر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ وہ تو ذی الحجہ کے آخر میں مرا, جس کا چکر لگاتے ہیں ہم لوگ, وہ جس کو مانتے ہیں. ابھی میں بھی بہت کھل کے نہیں بول رہا بھائی, کل کو مجھے کوئی ذبح نہ کر دے. یہ ہے کہ وہ اکثر ہماری اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ وہ ذی الحجہ کے آخر میں مرا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کچھ سالوں سے وہ ذکر امام حسین محرم میں بجائے اس کے کہ وہ اس کا شروع کر دیا انہوں نے, کہ بھائی صاحب وہ بھی مارا ہے اس کا. اور وہ کہنے کو تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں, 1-2 سال چلتا ہے یہ پروگرام پھر ختم ہو جاتا ہے, چونکہ کچھ ہے ہی نہیں, کہنے کو رہتا تو ہے نہیں. تو وہ یہاں سے بھی گڑبڑ ہوئی ہے. تو وہ اصل میں وہ نہیں, عمر سعد کا, اگرچہ وہ بھی ایک روایت میں ہے, ایک جگہ وہ بھی ہے,
لیکن وہ اتنی مشہور روایت نہیں، اس کی جو دلیل ہے، اس کی سند جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں، گھڑی کی طرح ہے، اس کی جو سند جو ہے وہ اتنی مضبوط جو ہے وہ نہیں ہے. تو وہ عمر سعد کے بعد، عمر سعد جو ہے وہ سر فہرست ہے قاتلان حسین میں سے، کربلا میں جو کمانڈر ہیں ان میں سے سر فہرست ہیں. یہ لشکر کا جو ہے وہ سردار تھا عمر سعد، یہ لشکر کا سردار تھا. اور یہ ایسے ہی نہیں کہ اس سے یہ ہو گیا، یہ جان بوجھ کے گیا، سب سمجھتا تھا. یہ کتاب الارشاد میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ امام علی کے جو اصحاب تھے جب یہ مسجد سے داخل ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ قاتل حسین ہے. یعنی اس وقت کی بات ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قاتل حسین ہے. لوگ جو ہیں وہ اس وقت اصحاب امام علی دیکھ کے کہتے تھے کہ قاتل حسین ہے. اس کے بارے میں جبکہ ابھی تو بہت زمانہ تھا، یعنی اس وقت سے اس کو معلوم تھا کہ تو کیا کرے گا. اور اس کے بارے میں گویا یہ جو بات کہی ہے یہ تو امام سے ہی آئی ہوگی یا رسول نے کہی ہوگی یہ بات کہ یہ جو ہے وہ قاتل حسین ہے. اور اس نے ایک دن امام حسین سے کہا بھی کہ ہمارے ارد گرد کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو قتل کروں گا. تو امام نے کہا یہ بیوقوف نہیں، یہ سب عقل مند لوگ ہیں، مگر مجھے اتنا پتا ہے. آپ نے وہ تو بات نہیں کی، مگر آپ نے کہا مجھے اتنا پتا ہے میرے بعد عراق کے گیہوں تو بہت کم دن کھائے گا، یعنی میرے بعد تو بہت کم دن زندہ رہے گا. امام نے اس وقت کہہ دیا، تو اس کو تو یہ ساری چیزیں پتہ تھی. اور پھر اگر آپ دیکھو خود روز عاشورہ خود امام نے اس کو بلا کے کہا کہ بھائی یہ کیا کرنے جا رہا ہے، تجھے پتہ بھی ہے تو کیا کر رہا ہے. اور اس نے بہانے بنانا شروع کیے، میری جان اور میرا مال سب خطرے میں پڑ جائے گا. آپ نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں تمہارے جان و مال کی، میرے پاس ایک باغ ہے وہ تمہیں میں دے دوں گا. اس نے کہا وہ حکومت رہ کا چکر ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کا تو تجھے دانا بھی نصیب نہیں ہوگا، میں تجھے کہہ رہا ہوں. یا زہیر بن قین نے اس کو سمجھایا، کہا تجھے پتا ہے نا تو کیا کرنے جا رہا ہے. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، جو امام حسین کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، لیکن ابن زیاد کا حکم ہے کیا کروں. تو پھر تو یہ تو جو ہے وہ نمبر 3 کا آدمی ہے واقعہ کربلا میں دشمنوں کی صف میں. نمبر 3 کا آدمی ہے یزید ابن زیاد، اور یہ تو سب جو ہے وہ کمانڈروں کی صف میں تھے. اچھا جب واقعہ کربلا ہو گیا اور اس کا یہ جرم جو ہے وہ اور گناہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور جناب مختار نے سن 65 یا 66 کے شروع میں جو ہے وہ انتقام لینا شروع کیا، تو اب یہ ڈر گیا کہ اب تو بچنے والا نہیں ہے، اب تو بچے گا نہیں. تو اس نے عبداللہ بن جعدہ بن حبیرہ، وہ اصغر کل کہہ رہے تھے آپ نام لیتے ہو مجھے شک ہوتا ہے کہ سچ لے رہے ہیں کہ جھوٹ لے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں آپ کیا بھی کچھ بھی کہہ دو. اور صحیح بھی بات ہے، اس کی کیا پتہ، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن چیک کر سکتے ہو بات میں، ایسی بات نہیں. عبداللہ بن جعدہ بن حبیرہ یہ امام علی کا بھانجا ہوتا تھا. جناب مختار اس کی جو ہے وہ اس کا احترام کرتے تھے اس نسبت کی وجہ سے کہ امام علی کا جو ہے وہ بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے. تو اس وجہ سے، اور اس نے کیا کیا جب اس نے دیکھا کہ ابن سعد نے کہ صاحب اب تو مارا جاؤں گا، تو اس نے ان سے سفارش کی کہ جاؤ میرے لیے امان نامہ لے آؤ، مجھے امان دے دیں کہ مجھے قتل نہ کریں. اب یہ پہنچ گئے وہاں، تو انہوں نے ان کے احترام میں بات مان لی اور ایک امان نامہ لکھ کے دیا ان کو. مگر اس میں چونکہ چالاک تھے جناب مختار، ایسے تھوڑا ہی کوئی بات تھی، انہوں نے اس میں ایک عجیب شرط ڈالی اور انہوں نے کہا کہ یہ امان نامہ ہے اس کے لیے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے گھر سے دور نہ جائے. بس ٹھیک ہے. اور یہ اب پتا تھا ان کو کہ یہ پھنسے گا کہیں نہ کہیں، اور آپ نے وہ امان نامہ دے دیا ان کے احترام میں. اور اب انہوں نے سوچا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کچھ دنوں بعد کہ اب اس کو قتل کیا جائے، چونکہ وہ چھوڑنے لائق تو تھا ہی نہیں، چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. اور اب ہوا یہ کہ ایک دن جناب مختار نے دربار میں سب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں آپ نے کہا حیثم بن نقی، اس کا دوست تھا ابن سعد کا، عمر سعد کا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے آپ نے کہا کل میں ایک ایسے آدمی کو قتل کروں گا کہ جو تھوڑا سا موٹا ہے. اب وہ نشانیاں وہیں جا رہی تھی عمر سعد کی طرف، اس کی پلکیں بھری ہوئی ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، اور اس کے قتل کرنے پر مومنین بھی خوش ہوں گے اور ملائکہ بھی خوش ہوں گے. یہ جو حیثم بن نقی وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ کہا بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے، تو وہی ہے عمر سعد ہی ہے. وہ گھر گیا بھاگ کے. اب یہ تو چال تھی جناب مختار کی، وہ گیا بھاگ کے گھر. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اریا کو، اور اس کو بلا کے کہا
کہ جاؤ تم جا کے اس کے گھر جاؤ اور جا کے کہو کہ کل تجھے قتل کریں گے جناب مختار. اور اب یہ پہنچ گیا بیٹا اور اس نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، مختار نے قتل کرنے کا تمہیں پورا پلان بنا لیا ہے. تو اس نے کہا وہ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں، وہ تو مجھے امان نامہ دے چکے ہیں، بھائی ان کا امان نامہ ہے میرے پاس، کیسے قتل کریں گے. مگر اس کو وہ شروع ہو گیا یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، لہذا وہ اسی بے چینی میں رات کو گھر سے نکل گیا اور حمام نامی ایک جگہ تھی وہاں پہنچا. وہاں غلام نے اس سے کہا ارے بھائی تم گھر سے کیوں نکل آئے، تم نے تو جو امان نامہ تھا اس کی مخالفت کر دی، اور اگر ان کو پتہ لگ گیا تو بہانہ مل جائے گا تمہیں قتل کرنے کا، فوراً واپس جاؤ. یہ جلدی سے بھاگ کے واپس آیا گھر. مگر جناب مختار کو تو پتہ لگ گیا تھا، اور اب اس نے صبح اپنے بیٹے کو بھیجا وہاں حفص کو کہ خبر لاؤ دربار کی کیا چل رہا ہے، انہیں پتہ چلا کہ نہیں چلا. اب وہ حفص وہاں بیٹھا تھا کہ شاید کوئی بات نکلے کہ ایک مرتبہ جناب مختار نے ابو عمرہ کو بلایا اور ابو عمرہ کو بلا کے کچھ آدمی لے کے جاؤ اور عمر سعد کو بلا کے لے کے آؤ. اور اب وہ وہاں گھر پہ پہنچے اور اب اس نے دیکھا کہ چلو بلا رہے ہیں، وہ سمجھ گیا اور اس نے بھاگنا چاہا مگر اس کا پیر الجھا، گر گیا اور ابو عمرہ نے اس کو وہیں قتل کیا اور اس کا سر جو ہے وہ لے کے دربار میں آئے. اب وہ لڑکا تو پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا وہاں. جناب مختار تو سمجھ رہے تھے کیوں آیا. آپ نے اس کے سامنے سر رکھ کے کہا پہچانتے ہیں اس کو؟ اب تو اس کے باپ کا سر تھا، اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں. اور اس مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اب ان کے بعد میرا کیا جینے کا فائدہ. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. اس سے کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دو. یہ کہ جب ادھر جینا ہی نہیں ہے اس کو، بغیر مزہ نہیں آئے گا اپنے باپ کے، اس کا بھی سر قلم کرو. اس کا بھی سر قلم کر دیا اور باپ اور بیٹے دونوں کا سر سامنے رکھا. اور ایک مرتبہ اس نے کہا باپ کی طرف عمر سعد کی طرف اشارہ کیا، یہ حسین ابن علی کے بدلے میں، اور اس کے بیٹے کے سر کی طرف رک کر کے کہا کہ یہ جو ہے وہ علی اکبر کے سر کے بدلے میں. اور پھر آپ نے ایک بڑا عجیب سا جملہ کہا. اس کے بعد آپ نے کہا اگر سارے قریش کو بھی قتل کروں نا، سارے قریشی کو قتل کروں نا، تو امام حسین کی ایک انگلی کے ایک پورے کے، یعنی انگلی کا ایک پورا، انگلی پوری انگلی نہیں، انگلی کا جو اوپر کا یہ جو پورا ہے نا، کا اس کے بھی برابر نہ ہو. یعنی اگر سب کو بھی قتل کر دوں تب بھی جو ہے وہ بدلہ پورا نہ ہو. اور کتاب الدعوات میں ہے کہ اس کے بعد جناب مختار نے حکم دیا کہ یہ سر جو ہے وہ مدینے لے جاؤ امام کے پاس. اب یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کیوں خوشی ہو جاتے ہو، کیوں خوش ہو جاتے ہو آپ 2 مہینے 8 دن گریا کر کے کیوں خوش ہوتے ہو؟ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں جو ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ یہ سر لے کے جاؤ امام کے پاس، اور کہا کہ دیکھو بتانا مت میں کیا لے کے آیا ہوں، جب دسترخوان لگ جائے تب بتانا. اللہ کہ جب دسترخوان لگے تب بتانا. اور اب کہتا ہے کہ یہ قاصد گیا، اچانک دیکھا اس نے کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، امام دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس نے وہ سر جو ہے وہ امام کے حوالے کیا. کہتے جیسے ہی امام نے سر کو دیکھا فوراً جو ہے وہ سجدے شکر میں گئے اور بہت دیر تک روتے رہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سر اٹھایا اور آپ نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس وقت تک زندہ رکھا کہ جب تک میں نے اپنے دشمنوں کا جو ہے یعنی کہ یہ انجام نہیں دیکھ لیا اور اپنا بدلہ جو ہے وہ نہیں دیکھ لیا. اور کہتے ہیں کہ اس وقت امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی ایک زمانے کے بعد. تو شیعتنا، ہمارے شیعہ جو ہے نا، یفرحون بفرحنا، ہماری خود کی کوئی خوشی اور کا غم نہیں ہے، ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں. تو یہ آج کا جو دن ہے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ جو ہم عید زہرا اور کیا کیا نام اس کو دیتے ہیں اور خوشی جو مناتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، اور بس آخری بات، میرے خیال سے بھی ٹائم ہو گیا شاید، آخری بات یہ کہ امام کی تاج پوشی بھی ہے، ولایت یعنی کہ امامت کا پہلا دن 8 کے بعد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، وہ شب ہوتی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ائمہ میں ہوتا تھا ایسا کوئی کہ امام کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی اور پھر جو ہے وہ لوگ اگلے دن خوشی منا رہے ہوں ان کی امامت کے لیے، دوسرے امام کی امامت کے لیے؟ خوشی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تھا، کسی امام کی شہادت ہوتی تھی تو لوگ جاتے تھے، تسلیت دیتے تھے ان کے بعد والے امام کو، جاتے تھے تسلیت دیتے تھے اور اس کے بعد بیعت کرتے تھے ان امام کی جو اس وقت آئے، اور اس پہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں امام مل گیا. ان کی خوشی کیا ہوتی تھی کہ یعنی یہ امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ایک امام شہید ہو گیا لیکن اس کے بعد ہمیں امام مل گیا. ایسا نہیں کہ ہم
کہیں پہ رک گئے 7ویں پہ یا 6 پہ یا 8ویں پہ کہیں رک گئے، نہیں، یا اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں جو ہے وہ امام مل گیا. تو وہ اس طرح سے بیعت کرتے تھے بعد والے امام کی، تسلیت دیتے تھے، پہلے پرسہ دیتے تھے امام کی شہادت کا، اور پھر جو ہے وہ کرتے تھے. اور یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے، یہ تو اماموں کی زندگی میں بھی ہوئی ہے بیعت. تو امیر المومنین کے لیے رسول اکرم نے 3 دن تو بیعت لی ہے نا وہیں. تو یہ بیعت کرنا کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، تجدید بیعت کرنا. 3 دن تک جو ہے وہ بیعت چلی ہے. باقاعدہ امام علی کے لیے رسول اکرم نے کہا امیر المومنین کہہ کے سلام کرو اور بیعت کرو. عورتوں تک نے بیعت کی تھی، وہ تشت رکھ دیا گیا تھا پانی کا، ہاتھ ڈالو، چونکہ عورتوں کے ساتھ جو بیعت ہوتی ہے یا تو کپڑا ہاتھ پہ ڈال کے اس پہ رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ پانی میں ایک تشت ہوتا ہے اس میں ہاتھ رکھ دیا، ادھر سے انہوں نے رکھ دیا. تو وہ بیعت کا طریقہ ہوتا ہے. بیعت رضوان کیا ہے؟ رسول اکرم نے خود اپنے لیے بیعت لی اپنی زندگی میں لوگوں سے، اپنے صحابہ سے. بیعت رضوان یہ ہے. امیر المومنین نے کتنی مرتبہ مسجد کوفہ میں کہا تم میں سے کون ہے جس نے رسول کو یہ کہتے سنا ہے الست اولی بکم من انفسکم، اور تم نے یہ سنا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ 4-5 صحابہ جنہوں نے کہا ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہمارا دماغ نہیں چل رہا، وہ کچھ زیادہ ہی چل گیا، ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا. تو اس کے بعد تو امام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. تو یہ جو بیعت کا بھی تصور ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ صاحب کوئی کہے کہ صاحب یہ کیسے کہ امام کی تو کل شہادت تھی آج آپ خوشی منانے لگے ہو. نہیں، خوشی نہیں ہے، تجدید بیعت ہے. اور اس وقت تو امام وقت ہیں، عصر یعنی امام عصر ہیں، اس وقت کے امام ہیں. تو اس وقت کے امام سے جو ہے وہ دعائے عہد کیا ہے؟ تجدید عہد تو ہے اس میں. تو آج کے دن جو یہ پروگرام ہوتا ہے، جو خوشی ہوتی ہے، وہ تولا اور تبرہ کا یہ جو دن ہے، اگرچہ ہماری پوری زندگی میں یہ جاری ہوتا ہے، لیکن ایک دن اس کا جو ہے وہ معین کر لیا گیا ہے. اور اس دن جو ہے وہ عمر سعد جو ہے وہ جناب مختار کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوا ہے، اور وہ امام کے چہرے پر جو مسکان آئی ہے. اور پھر جو ہے وہ امام عصر کی جو ہے وہ ولایت اور امامت کا جو ہے وہ پہلا دن ہے. اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ آج کے اس دن کو مناتے ہیں اور اس میں خوشی کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. بہرحال جب تک اس میں کوئی گناہ والی بات نہ ہو تب تک خوشی منانے میں کوئی جو ہے وہ کہیں کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، چاہے کچھ بھی نہ ہو اور چاہے سارے ہی ہوں. اگر کوئی گناہ نہیں کر رہے ہو تو آپ خوشی منانے میں کسی طرح کی کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. 2 جملے دعائیہ کہنا چاہتا ہوں. آج آپ نے دیکھا ہوگا شروعات شادی کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے. اچھا، یہ شروعات شادی بھی تو یہیں سے نکلتی ہے بات کہ ہم اپنی شادیوں میں مجلس کر رہے ہیں. شروعات شادی کی مجلس مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہی ہوا نا کہ ہماری خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، ہمارا غم کوئی غم نہیں ہے. آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے، آپ کے غم میں جو ہے ہمارا غم ہے. شروعات شادی کا مطلب تو یہ، شروعات شادی میں ہم مجلس کریں، مصائب پڑھیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب تو یہ ہے پھر صاحب ہم جو ہے وہ آپ کے نام سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، آپ کے ذکر سے اس نئی زندگی کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے. تو آج ایک شروعات شادی کا بھی ہے اس میں، اور اس میں ہم نے دعائیہ جملے کہنا چاہتا ہوں 2-4. اور وہ پہلے تو اپنے آغا محمد بھائی جیٹھا، سکینہ بھائی جیٹھا، ان کو مبارکباد اس سلسلے سے پیش کرتا ہوں کہ بھائی ابھی یہ بہرحال ماں باپ کے لیے بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یہ کہ صاحب ان کی زندگی میں ان کے سامنے ان کی اولاد جو ہے وہ اس مرحلے کو طے کریں، اور خاص طور سے بیٹیاں کہ اگر ان کو ایک اچھا ور مل جائے، ان کو ایک اچھا شوہر مل جائے ماں باپ کی زندگی میں، تو ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی جو ہے وہ یہ بات ہوتی ہے. اور وہ موقع آیا. بہرحال میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چونکہ اتنا ذکر ہم نے کیا ہے ائمہ اہل بیت اس کے صدقے میں اور اس ذکر کے سائے میں بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ ان کی جو نئی زندگی کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، پروردگار اس میں برکتیں عطا فرما. پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اور ائمہ اہل بیت کے سائے میں ان کی جو ازدواجی زندگی جو ہے وہ شروع ہوگی، میرج لائف، اس میں جو دنیاوی مشکلات اگر پیش آئیں تو ان کو بھی پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جو ہے وہ دور فرما. اور معبود وہ دونوں اپنی زندگی کو خوشی اور کامرانی کے ساتھ جو ہے وہ منزل آخر تک جو ہے وہ لے جائیں. اور معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان دونوں کو ایک نصیحت بھی میری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اہل بیت کی جو سیرت ہے اسے اتارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ازدواجی زندگی
جتنی اہل بیت کی زندگی سے نزدیک ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی وہ زندگی جو ہے وہ کامیاب جو ہے وہ ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال میں پھر سے بدعا ہوں بارگاہ خداوندی کہ پروردگار ان کی اس نئی شروعات کو جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں میں جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، ہم سب کو بھی عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔